وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی کہ آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، پرہیزگاری، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، ٹھیک ویسے ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ جب اللہ رب العالمین نے نازل کی، جس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اتارا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر اسی طرح سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو جس طرح سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو انسان ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، آخر کیسے ہم اس طرح سے تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرما دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا تمہارے دل کے اندر، جتنا تمہارے دل کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے تقوی اختیار کرنے کی، اتنا تقوی تم اختیار کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً اس بات کو لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر اکثر و بیشتر کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی تھی، دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری مل گئی تھی، میرے نبی نے بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اس طرح کا تقوی اور اس طرح کی پرہیزگاری پائی جاتی تھی۔ آج ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، آج ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہمارے اندر اس طرح کا تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ ہم تو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن جب تقوی اور پرہیزگاری کی بات آ جائے گی، اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کی بات آ جائے گی، تو وہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، عمل میں کوسوں دور ہیں، عملی میدان میں بالکل خالی ہیں۔ تو اس طرح سے تقوی ہمیں نہیں اختیار کرنا ہے، بلکہ اس طرح سے تقوی اختیار کرنا ہے جس طرح سے میرے نبی کے صحابہ نے اختیار کیا ہے، جس طرح سے میرے نبی کے صحابہ نے اپنے آپ کو ہر برائیوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے، جس طرح سے میرے نبی کے صحابہ نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر کے رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہمیں بھی برائیوں سے بچا کر کے رکھنا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اب یکے بعد دیگرے تقوی کے حاصل کرنے کے اسباب کو ذکر کرتا ہوں کہ کن کن چیزوں کو حاصل کیا جائے گا، کن کن چیزوں پر عمل کیا جائے گا، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دل کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کرنا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں
کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، اپنے کمر کو باندھ لیا کرتے تھے اور پوری دل جمعی کے ساتھ بالکل اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں لگ جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 11 مہینوں میں عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینوں میں اور جم کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ وہ نبی جو معصوم عن الخطا تھے، جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا تھا، جن کو دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی، جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرا نبی آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کرے، ایک بھی نیکی نہ کرے تب بھی اس کو جنت مل کر کے رہے گی، اس نبی کی حالت یہ تھی کہ وہ راتوں رات شب بیداری کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے رمضان کے مہینے میں بالکل تیار ہو کر کے جم کر کے عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، ہم حدیث کو لے کر کے چلنے والے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں دیکھا جائے تو کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے کو پانے کے باوجود یہ رمضان کا مہینہ جو بڑی قیمتی مہینہ ہے، بڑی محنت و مشقت کے بعد اللہ رب العالمین اس طرح کے مہینے سے نوازتا ہے، لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہم نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی حالت یہ تھی، صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ رمضان کے مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ بن چکی ہے کہ ہم مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، ہم بازاروں میں جا کر کے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کے لیے کپڑے کے انتظام کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم یوں ہی ٹہلنے گھومنے میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں نہ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور نہ ہی تراویح جیسی اہم نماز بھی ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز بہت ہی اہم نماز ہے جو کہ سال بھر نہیں بلکہ ایک مہینے میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں باقاعدہ امام کھڑے ہو کر کے ایک ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک پارہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، تفسیر بیان کیا جاتا ہے۔ اتنی نیکی یہاں پر صرف تراویح کی نماز میں جمع ہو جاتی ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ بغور سماعت کیجئے، غور سے سنیے، سننے کے بعد اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ رب العالمین جتنا پڑھنے والے کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین جو آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین اس قدر اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب تراویح کی نماز کا وقت آتا ہے تو بس وہی ایک صف یا اس کے علاوہ 1.5 صف تک ہوتے ہیں جن میں اکثر و بیشتر بچے ہوتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بولیے اللہ رب العالمین کے سامنے جب کل قیامت کے روز حاضر ہوں گے اور اللہ رب العالمین جب وہاں پر ایک ایک منٹ کے بارے میں سوال کرے گا، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا، اس جگہ پر اللہ رب العالمین تمہارے رمضان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین تم سے تراویح کے بارے میں سوال کرے گا۔ رمضان کے مہینے کو تم نے اپنی زندگی کے اندر اتنا پایا، سال میں اتنے مرتبہ رمضان کا مہینہ ملا، کیا تو نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ کیا تو نے رمضان کے مہینے کی اہمیت کو اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کو جانا کہ نہیں جانا؟ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا، وہاں پر باقاعدہ حاضر ہو کر کے رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اس مہینے
مہینے کی آپ قدر کیجئے اور اس کے لمحے کو ضائع اور برباد مت کیجئے، چونکہ یہ تقوی کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے یعنی نمازوں کا اہتمام کر کے ہم اللہ رب العالمین کے تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ڈر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جب تقوی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی رب العالمین کامیابیوں سے نواز دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اس وعدے کو پورا کر کے ہی دم لے گا۔ اسی طرح سے تقوی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس مبارک مہینے کا روزہ رکھنا اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنے کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی عذر موجود ہے، کوئی پریشانی موجود ہے، تو وہ آدمی اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کی یہ اہمیت ہے۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھا، یعنی یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے کا روزہ مکمل طور سے رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ دل کے اندر بٹھا کر کے اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گزشتہ گناہوں کو رب العالمین مٹا دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے دل کے اندر یہ تقوی اور یہ خوف پیدا کر لیتا ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھا ہے، اگر رمضان کے بعد میں نے نمازوں کو ترک کر دیا، اگر رمضان کے بعد میں نے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا، اگر رمضان کے بعد ہم برائیاں کرتے رہیں، اگر رمضان کے بعد ہم شراب نوشی کرتے رہیں، زناکاری کرتے رہیں، تو ہماری ساری عبادت رائے گا وہ برباد ہو جائے گی۔ تو تقوی جب اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ آدمی رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، برائیوں سے روک کر کے رکھتا ہے۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ، یہ ہے تقوی کا ثمرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے بھی انسان تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ روزہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو انتہائی زیادہ محبوب ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن جب اس کے دینے کی بات آتی ہے، اس کو عطا کرنے کی بات آتی ہے، تو رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ریکارڈ کراتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رب العالمین لکھاتا ہے، اسی کے اعتبار سے دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب رمضان کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ بندہ میری رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے، مجھ کو خوش کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ رہا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر اعلان کر دیا کہ ہم اپنے بندے کو رمضان المبارک کے مہینے کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کس طرح سے عطا کرے گا یہ اللہ رب العالمین ہی بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو ہم تمام لوگوں کو غنیمت سمجھنا ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے سے
ایک ایک وقت سے ہم تمام لوگوں کو فائدہ اٹھانا ہے۔ روزہ رکھ کر کے انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا، آخرت کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، قبر کے عذاب کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، جہنم کے عذاب کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، حساب و کتاب کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ جب برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت بنا رکھی ہے، جس جنت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جنت میں مومنوں کو عطا کروں گا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عطا کرے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیجئے اور اس مبارک مہینے کی اہمیت کو سمجھیے۔ تو رمضان کے اندر تقوی اختیار کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، اس چیز کو اگر اختیار کیا جائے تو اس سے بھی انسان کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حلال کر دی ہیں ان چیزوں کو بھی اس مبارک مہینے کے اندر حرام قرار دینا ہے۔ مثلا دن میں کھانے اور پینے کو اللہ رب العالمین نے سال کے 11 مہینوں میں ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دن میں صبح سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کے وقت تک اللہ رب العالمین اس کو حرام کر دیتا ہے، گویا کہ یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کھانا جس کو ہم سال کے 11 مہینوں میں دن میں کبھی بھی کھا سکتے تھے، وہ پانی یا پینے کی جو بھی چیزیں ہوں، کھانے کی جو بھی چیزیں ہوں، جن کو ہم سال کے 11 مہینوں میں دن میں جس وقت ہمارا دل چاہتا تھا ہم استعمال کرتے تھے، ہم کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہے صبح سے لے کر کے شام تک اس کو ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں حرام کر دیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں اس کو استعمال کر سکے، یعنی ان ساری چیزوں کو، حلال چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ تو حلال چیزوں سے بھی رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بچا لینا یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، ساتھ ہی ساتھ حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ جو بھی حرام چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ہمیں رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، تو شراب نہ تو سال کے 11 مہینوں میں پیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رمضان کے مہینے میں کسی بھی حال میں پیا جا سکتا ہے۔ زناکاری کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے سال کے 11 مہینوں میں حرام کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے رمضان کے مہینوں میں بھی یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ سود کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے سال کے 11 مہینوں میں امت مسلمہ کے ہر فرد پر حرام کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے اندر بھی سود جیسی مہلک بیماری کے قریب نہیں جانا ہے۔ اسی طرح سے غیبت و چغلخوری کرنا ہوا، کسی کو برا بھلا کہنا ہوا، کسی کو گالی گلوچ دینا ہوا، کسی کو اپنی زبان سے غلط الفاظ سے نوازنا ہوا، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سال کے 11 مہینوں میں جس طرح سے حرام کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے اندر بھی ان کو حرام کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، رمضان کے مہینے کے اندر 5 نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے کسی کو گالی دے، اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہے، کسی کے مال کی چوری کرے، کسی کی غیبت و چغلخوری کرے، کسی کی برائی کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، تو ایسے میں اس کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری برائیاں اور یہ ساری کمیاں اگر پائی جاتی ہیں کہ برائیوں سے اپنے آپ کو انسان بچا کر کے نہیں رکھتا ہے،
تو ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے روزے دار کے بارے میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے، جو آدمی پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، جو آدمی تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، صدقات و خیرات رمضان کے مہینے میں کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اگر وہ اپنی زبان سے کسی آدمی کو گالی دے رہا ہے، اگر وہ اپنی زبان سے کسی آدمی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر وہ آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں جا کر کے شراب پیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی برائیاں بڑی بڑی پائی جاتی ہیں ان ساری برائیوں کو کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں صاف لفظوں میں میرے آقا نے کہہ دیا کہ ایسے آدمی کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے آدمی کے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے۔ کیونکہ جب یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ ساری کمیاں پائی جاتی ہیں، تو روزے کا مقصد کیا ہوا؟ روزے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کر سکے، کیونکہ اللہ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ساری برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے، تبھی جا کر کے ہمارا یہ روزہ رکھنا، تبھی جا کر کے ہماری یہ تراویح کی نماز پڑھنا، تبھی جا کر کے ہمارا یہ صدقات و خیرات کرنا، تبھی جا کر کے ہمارا مسجدوں کے اندر خرچ کرنا، تبھی جا کر کے ہمارا اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا فائدہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری کمیاں پائی گئیں، یہ ساری برائیاں پائی گئیں، تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بس آپ کو اتنا محسوس ہوگا، آپ اتنا سوچیں گے کہ ہم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، ہم نے 30 دن میں نہ کھایا نہ پیا، بس اتنا سوچ کر کے رکھ لیے گا، لیکن اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا نہیں کرے گا، آپ کو نہیں دے گا۔ اس لیے ساری برائیوں کو دور کر کے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا، اور آپ کے دل کے اندر تقوی بھی اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن مجید جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، وہ قرآن مجید جس کو آج ہم نے طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے، جس کو آج ہم نے الماریوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا ہے، اس قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے، اس قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اگر وہ معانی اور مفہوم کو سمجھتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب ایک آیت وہ تلاوت کرے گا اور اس کے معانی کو مفہوم کو سمجھ جائے گا تو اس کے دل کے اندر تقوی آ جائے گا، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا اور وہ آیت اس کے سامنے سے، مثال کے طور پر شراب والی آیت گزر گئی، ایک آدمی شراب پیتا تھا، ترجمے کے ساتھ اس آیت کریمہ کو اس نے پڑھا، اس کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے جو ہے شراب کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے، یا سود کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ وہ آیت اس کے سامنے سے گزری، تو ایسے میں وہ آدمی جب ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو رب العالمین اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر دے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری جب اس کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ایسا آدمی اپنے آپ کو اس برائی سے محفوظ رکھے گا، اس برائی سے اپنے آپ کو وہ آدمی بچا کر کے رکھے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ بھی ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ رمضان تو رمضان ہے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی
مسجدوں کے اندر یا گھروں کے اندر قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اسی مسجد کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کتنا زیادہ قرآن کریم موجود ہے، لیکن پڑھنے والے چند افراد موجود ہیں، چند لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بقیہ لوگ ایسے موجود ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے پائے جاتے ہیں تو جو سال کے 11 مہینوں میں الماریوں میں قرآن مجید کو لے کر کے رکھ دیتے ہیں، رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کل یہ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا، کہے گا کہ اللہ تیرے بندے نے قرآن کریم کو طاقوں کی زینت بنا کر کے الماریوں میں رکھ دیا تھا، تیرے بندے نے سالوں مال قرآن مجید کو کھولا نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ یہی قرآن باقاعدہ اس کے حق میں شکایت کرے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ ایسے بندے نے مجھے الماریوں کی اور طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ قرآن ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا۔ جس طرح سے یہ قرآن، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہی قرآن کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری بخشش کرانے کے لیے بھی آئے گا۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، ہم نے قرآن کو پڑھا ہوگا، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھا ہوگا، تو یہی قرآن مجید کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رب العالمین کے سامنے آئے گا، رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ تیرے اس بندے نے اپنی نیند کی قربانی دے کر کے، اپنے نیند کی پرواہ کیے بغیر، یعنی تیرا یہ بندہ سوتا نہیں تھا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، تیرا یہ بندہ مجھ کو چھوڑ کر کے کسی مارکیٹ میں یا کسی بازار میں گھومنے نہیں جاتا تھا، تیرا یہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اس کے دوست و احباب اس کو بلاتے تھے، لیکن یہ بندہ کہتا تھا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں، میں نہیں جاؤں گا گھومنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ قرآن گواہی دے گا، کہے گا کہ اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے کو بخش دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید ایسے بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا تو رب العالمین اس آدمی کو اس کے کہنے کی وجہ سے بخش دے گا، اس آدمی کو قرآن کریم کے سفارش کی وجہ سے معاف کر دے گا، اس آدمی کو رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ فائدہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، قرآن کریم کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے گا، رب العالمین سے ڈرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا تقوی، ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو یہ بھی ایک سبب ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، آپ کے دلوں سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اور ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تقوی کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ یہ مال جو اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے، اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ جو ملا ہوا ہے، یہ روپیہ پیسہ میرا ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ کی بھول ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہ روپیہ پیسہ آپ ہی کو نہیں دے رکھا ہے، بلکہ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے تاکہ اس میں سے غریب غربا کے اوپر بھی تقسیم کریں، مسجد کے اندر بھی اپنے پیسے کو ڈالیں، مسجد کے اندر جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے اس ضرورت میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو
کو مال دے رکھا ہے۔ اور ایسے بخیل کے بارے میں، ایسے کنجوس آدمی کے بارے میں جو بخیلی کرتا رہتا ہے، جو کنجوسی کرتا رہتا ہے، چندے کا اعلان کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر فلاں کام ہے، لیکن اس کام کے اندر اس کی جیب سے 100 روپیہ نہیں نکلتا ہے، ایسے بخیل کے بارے میں، ایسے کنجوس کے بارے میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر روز اللہ رب العالمین صبح کے وقت 2 فرشتے کو بھیجتا ہے۔ 2 فرشتے کو اللہ رب العالمین صبح کے وقت ہر آدمی کے پاس بھیجتا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے جو اس کے حق میں دعا کرتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنے مال کو دیتا ہے، مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، کسی غریب غربا کے اوپر اپنے مال کو دیتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں وہ فرشتہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس آدمی کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو اس آدمی کے مال کو اور زیادہ سے زیادہ کر دے، اے اللہ تو اس کو اور زیادہ مالدار بنا دے۔ لیکن اسی جگہ پر دوسرا فرشتہ اس آدمی کے لیے بد دعا کرتا ہے، اس آدمی کے مال کو برباد ہونے کے بارے میں کہتا ہے۔ جو آدمی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، جو آدمی اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتا نہیں ہے، مسجد مدرسے کے اندر جب دینا رہتا ہے تو اپنی جیب کو دیکھ کر کے دیتا ہے کہ ہم کو 10 روپے سے زیادہ نہیں دینا ہے، ہماری جیب سے 20 روپیہ نہ نکلے، ہماری جیب سے 100 روپیہ نہ نکلے، اس طرح کا سوچ جو رکھ کر کے خرچ کرتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں باقاعدہ وہ فرشتے بد دعا کر کے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تو اس آدمی کے مال کو برباد کر دے، یہ آدمی تو اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن یہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، یہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا نہیں چاہتا ہے۔ تو 2 طرح کے فرشتے آتے ہیں، یاد رکھنا میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر آپ اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے، آپ گمان کرتے رہیے، آپ سوچتے رہیے کہ میرے جیب میں اتنا روپیہ موجود ہے، لیکن فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، بد دعا ہوتی ہے، وہ مال اللہ رب العالمین برباد کر دے گا۔ گھر میں کسی کو مریض بنا دیا، گھر میں کسی کو بیمار کر دیا، اس بیماری کے ذریعے سے آپ کا مال چلا گیا۔ کہیں آپ سفر کر کے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے ذریعے سے آپ کا مال برباد ہو گیا، یا گھر کے اندر کوئی اور تباہی بربادی آ گئی، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے مال کو برباد کر دیا، تو اللہ رب العالمین آپ کے مال کو کسی بھی طریقے سے برباد کر سکتا ہے اگر آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے۔ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہفتے میں 1 جمعہ آتا ہے، ہر ہفتے میں 1 جمعہ آتا ہے، جمعہ کے دن جب مسجد کا کلیکشن ہوتا ہے تو گننے میں آتا ہے کہ 600-700 روپے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک آدمی اگر 50 روپیہ ایک ہفتے کے اندر دے تو میں سمجھتا ہوں 50 روپیہ کیا ہے، ہر کوئی دے سکتا ہے۔ اپنا ٹارگٹ بنا لے کہ ہم کو مسجد کے اندر جمعہ کے دن جائیں گے، 50 یا 100 روپیہ ہر حال میں دے کر کے آنا ہے۔ یہی 50 اور 100 روپیہ ہم کسی ہوٹل پر بیٹھ جاتے ہیں، پان کھانے میں یا چائے پانی پینے میں، وہاں منٹوں بھر میں گوا دیتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہ جہاں پر آپ کا مال اگر رہے گا تو آپ کے لیے ذخیرے آخرت بن جائے گا، آخرت کی کھیتی آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے، آگے کی زندگی میں ملنے والی ہے۔ آپ اس زندگی کو بنانے کے لیے اپنے مال کو نہیں خرچ کر رہے ہیں، آپ اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے، آپ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اگر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی یوں ہی کٹ جائے گی۔ آپ کروڑوں روپیہ جمع کر لیجئے، لیکن جس وقت آپ کی موت آئے گی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا یہ کروڑوں روپیہ اسی دنیا کے اندر دھرا رہ جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی مالدار آدمی اس دنیا سے گیا اور وہ اپنے ساتھ اپنی پراپرٹی کو لے کر کے گیا، اپنی گاڑی کو لے کر کے گیا، اپنے بینک بیلنس کو لے کر کے گیا؟ کوئی نہیں لے کر کے گیا۔ مرنے کے بعد ساری چیزیں یہی رکھی رہ جاتی ہیں۔ فائدہ آگے چل کر کیا پہنچے گا؟
فائدہ وہی پہنچے گا جو ہم نے عبادت کے طور پر کیا ہے، فائدہ وہی پہنچے گا جو ہم نے مسجد کے اندر دے دیا ہے، فائدہ وہی پہنچے گا جو ہم نے مدرسے کے اندر دے دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس مبارک مہینے میں خصوصی طور پر آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے رہیے، چونکہ اللہ رب العالمین کئی گنا زیادہ بڑھا کر کے 700 گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین پیش کرتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے اس مبارک مہینے کے اندر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین 700 گنا بڑھا کر کے پیش کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے دریا دلی کا سوال ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دریا دلی ہے کہ اللہ رب العالمین 1 روپیہ خرچ کرنے پر اپنے بندے کو 700 گنا اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ یہ صرف رمضان کے مہینے میں، لیکن رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جائے گا تو اس طرح کی نیکی آپ کو نہیں ملے گی، اتنا زیادہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، نیکی ملے گی لیکن اتنا زیادہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، تقویٰ کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہیے، جہاں بھی ضرورت پڑ جائے اس جگہ پر آپ فوراً لبیک کہیے، اس جگہ پر اپنے مال کو خرچ کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے جو آپ کے پاس ہر روز آتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کے مال میں برکت کی دعا کریں گے اور آپ کا مال دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ تقویٰ کے چند اسباب تھے جن کو اگر انسان اپنا لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دے گا، ڈر پیدا کر دے گا۔ وہ آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا۔ جب اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا تو ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی ایک بہترین انسان بن کر کے زندگی گزارے گا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں اس کے لیے رکھی ہیں ان نعمتوں سے اللہ رب العالمین اس کو نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی بھائی مریض ہیں، بیمار ہیں، الہ العالمین تو ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی رمضان کے مہینے کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، الہ العالمین ان کے دل و دماغ کے اندر رمضان کے مہینے کی اہمیت کو ڈال دے تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ سکیں۔ الہ العالمین ان تمام لوگوں کو جو نماز سے دور رہتے ہیں، جو تراویح کی نماز میں نہیں آتے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو اس مبارک مہینے میں 5 وقت کی نماز خصوصی طور پر تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔